بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل آدھی رات کے وقت پاکستان، بھارت، تاجکستان اور افغانستان کے بہت سارے علاقوں میں ایک زوردار قسم کا زلزلہ آیا ہے جو تقریباً 3 منٹ تک جاری رہا ہے، جس کے باعث بہت سارے علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، خاص طور پر پاکستان میں، کیونکہ پاکستانیوں کے دل و دماغ میں آج بھی 2005 کا وہ زلزلہ جو کشمیر میں آیا تھا اور جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور لاکھوں لوگ جو تھے وہ لاپتہ ہو گئے تھے، املاک تباہ و برباد ہو گئی تھیں اور آج تک وہ گھر آباد نہیں ہو سکے، وہ ساری یادیں جو بہت ہی تلخ یادیں ہیں وہ پاکستانیوں کے دل و دماغ میں بجلی کی طرح کون گئیں۔ بہرحال اس کے آفٹر شاکس بھی آتے رہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ طوفان یا زلزلے قدرت اپنے انسانوں کو راہ ہدایت دینے کے لیے ان پہ نازل کرتی رہتی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ سازشی تھیوریاں بھی چل رہی ہیں کہ اس طرح کے زلزلے یا سیلاب انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے برپا کر رہا ہے۔ ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں 1993 میں امریکہ میں کام ہوا، جو امریکہ کی جو نیوی ہے اور ایئر فورس ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، اسے ہارپ کہا جاتا ہے۔ یہ HAARP ہارپ یعنی ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام۔ اس کے ذریعے جو استعمال کر کے اس ٹیکنالوجی کو بہت ساری جگہوں پر یا تو زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے یا مصنوعی طور پر سیلاب پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر روس کے ایک سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 2012 میں ہارپ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پاکستان میں سیلاب پیدا کیا تھا، جو شمالی علاقوں سے ہوتا ہوا، خیبر پختون سے ہوتا ہوا کراچی جا کے سمندر میں گرا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی پھیلی تھی، جس میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ یقیناً جنگوں میں بھی تباہی ہوتی ہے، ایٹم بم کے نتیجے میں جو تباہی ہوتی ہے اس کا احساس یا اس کی شدت کی جو تکلیف ہے وہ تو جاپان ہی محسوس کر سکتا ہے جس پر یہ بم گرایا گیا، لیکن اب ایٹم بم کی طاقت سے بھی خطرناک یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ آپ اس کا الزام کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ قدرتی طور پر سیلاب آیا ہے یا طوفان آیا ہے یا زلزلہ آیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے ناظرین کرام کہ 2005 میں جب پاکستان میں کشمیر کے علاقے میں زلزلہ آیا تو نہ صرف اس سے تباہی و بربادی ہوئی بلکہ ہماری مدد کے لیے آنے والی بہت ساری NGOز میں ایسے بہت سارے لوگ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تھے جو غیر ملکی تھے، وہ ہماری مدد کے بہانے پاکستان میں داخل ہوئے، پھر یہاں وہ دہشت گردی کی ایک مہم میں شامل ہو گئے، پاکستان کی انہوں نے جاسوسی کی اور پھر پاکستان ایک لمبے عرصے تک اس دہشت گردی کی لعنت سے لڑتا رہا۔ یہ اب طریقہ اختیار کر رہی ہیں ترقی یافتہ اقوام کہ اپنی ٹیکنالوجی کو لوگوں کی مشکلات بڑھانے کے لیے، لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، دوسرے ممالک کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ایک تباہی و بربادی کا ایک پروگرام ہے جو ترقی یافتہ ممالک اب ترقی پذیر ممالک پر یا اپنے دشمن ممالک پر آزما رہے ہیں۔ یقیناً اس طرح کی ٹیکنالوجی اب روس کے پاس بھی ہے اور اس پر چین بھی کام کر رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کل کے زلزلے کو بھی اسی ہارپ ٹیکنالوجی کا ایک شاخسانہ قرار دے رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کو وارننگ دی جائے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیں، ان کی لڑائی کی وجہ سے کسی جنگ عظیم کا خطرہ ہے، اس لیے انہیں یہ میسج دیا جائے کہ وہ جنگ و جدل کے بجائے امن سے رہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس
جو زلزلہ آیا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امریکہ چین پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگر چین بھارت کے خلاف ہر طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس کے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن کے ذریعے، تو ہمارے پاس بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے ہم چین کا بے تحاشا نقصان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ساؤتھ چائنا سی میں اسی ٹیکنالوجی استعمال کر کے ایک ایسا طوفان برپا کر سکتے ہیں جس سے چین کا بے تحاشا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قدرت نے انسان کو عقل، شعور، دانش، فہم و فراست عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے نت نئی چیزیں اور ایجادات پیدا کی ہیں جس سے دوسرے انسانوں کی بہت ساری مدد ہو سکتی ہے، دوسرے انسانوں کی زندگی میں ایک مثبت جو ہے انقلاب برپا ہوا ہے، انسانوں کو سہولتیں بھی بہت زیادہ میسر آئی ہیں۔ لیکن اسی انسان نے اپنے جیسے انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایسے ایسے ہتھیار، ایسی ایسی ٹیکنالوجی بھی بنا لی ہے جس سے انسانوں کی بے وجہ موت واقع ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک ہارپ ایسی ٹیکنالوجی ہے جسے یہ چاہیں ترقی یافتہ ممالک تو اس کے نتیجے میں یہ مصنوعی بارشیں بھی برسا سکتے ہیں، مصنوعی طور پر گلیشیئر پگھلا کر سیلاب بھی برپا کر سکتے ہیں، مصنوعی طور پر آتش فشاں کو جو ہے وہ پھٹا کر یہ مصنوعی طور پر زلزلے بھی پیدا کر سکتے ہیں جس سے انسانیت کا بے تحاشا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سازشی تھیوری ہے، یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے، ابھی اس پہ بہت سارے ممالک کا رد عمل آنا باقی ہے۔ جہاں تک اب تک کی معلومات ہیں اس میں دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ قدرتی طور پر بھی زلزلہ آ سکتا ہے اور یہ مصنوعی طور پر بھی ہارپ کے ذریعے پیدا کیا ہوا زلزلہ بھی ہو سکتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے راحت کا باعث بنے، زحمت کا باعث نہ بنے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد خیال رکھیے، پاکستان کا سب سے زیادہ خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔